السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ساجد ہاشمی۔ میری ویڈیوز میں ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ آج میں نے ایک یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص پیغام ہے، کچھ اس میں اسپیشل باتیں ہوں گی۔ یہ ان کا بیسیکلی انٹرویو کر رہا ہوں۔ ان کا نام ہے زینب، ان کی پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ انہوں نے یہ حیدرآباد سے بیسیکلی تھی اور ایک ہندو مذہب سے تعلق تھا ان کا۔ انہوں نے پھر اسلام سے متاثر ہو کے، حضور پاک کے اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ انہوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی، میرے ساتھ رابطہ کیا، اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ لاہور میں آ گئی، اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار، اپنے مذہب کو چھوڑ کے۔ یہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے مثلاً ایک قسم کا اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ یہ لاہور میں شفٹ ہوئی ہیں، اور ان کو ہمارے پاس آئے ہوئے تقریباً مہینہ ڈیڑھ ہو چکا ہے۔ اس دوران انہوں نے کیا سیکھا ہے، ان کو ہمارا مذہب یا ان کا جو بھی مذہب ہے مثلاً اسلام، کیونکہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں، ان کو یہ کیسا لگا ہے، یہ ساری ان سے بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ان سے بات کرتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کیسا فیل ہوا ہے؟ بہت اچھا لگا مجھے۔ ہمارا مذہب کیونکہ بیسیکلی عورت کو عزت کی نظر سے دیکھنے کا مذہب ہے، عورت کو پردے میں رکھنے کا ایک درس دیتا ہے، تو آپ کو پردے میں رہ کے یا خود کو چھپا کے کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا لگا، یہ مذہب جو ہے بہت اچھا ہے۔ زیادہ کون سی بات آپ کو زیادہ اٹریکٹیو لگی ہے، کس بات سے زیادہ امپریس ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت، اس سے امپریس ہوئی تھی میں۔ ٹھیک ہے، حضور پاک کی شخصیت سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کو پرانی یاد آتی ہے کہ میں ہندو تھی تو میں اس مذہب میں واپس جاؤں، یا کچھ اچھا فیل ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں میرا ارادہ ہے۔ میں نے اس پارے پڑھ لی ہے، 2 پارے پڑھ چکی ہوں، نماز پڑھتی ہوں 5 ٹائم کی، میں نے سیکھی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ادارے میں، کیونکہ بیسیکلی ہم نے یہ ایک ہیلپ والا ادارہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کی مدد والا، اور بیسیکلی ہمارا، میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ میرج سینٹر نہیں ہے۔ کچھ لوگ مجھے کالز کرتے ہیں کہ آپ کا یہ میرج بیورو ہے۔ میرا میرج بیورو نہیں ہے، نہ ہی میرا شادیاں کروانے والا کوئی کام ہے۔ ہم تو جسٹ لوگوں کو، یا ان خواتین کو، ان مرد حضرات کو، ان کی ہیلپ کرتے ہیں جو بیچارے جن کا آسرا کوئی نہیں ہوتا، جو لاوارث ہوتے ہیں۔ ان میں تمام انسانیت شامل ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے وہ کوئی بچہ ہے، جو بھی یتیم، بے آسرا، بے سہارا، بیمار، غریب، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کچھ بھی ہوا ہے، وہ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، اپنی پرابلم وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور ان کا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، اور آپ بھائیوں کے تعاون سے، جو ناظرین، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے تعاون سے ان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اور اس چیز پہ میں پورا اترتا ہوں۔ انہوں نے بھی اسی طرح رابطہ کیا، اور یہ میرے پاس موجود ہیں، یہ آ گئی ہمارے پاس۔ ان کو ہم نے یہاں پہ باقاعدہ، جو میرے پاس ایک حافظ قرآن لڑکی ہے، انہوں نے انہیں قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے 2 سپارے حفظ کر لیے، 2 سپارے انہوں نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز یہ پڑھ رہی ہیں، اور آگے نماز کے بعد آپ نے تہجد بھی پڑھنے کا، میں نے سنا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے۔ جی، میں نے بولا تھا کہ مجھے سکھائیں تہجد کی نماز، تاکہ وہ بھی پڑھنا شروع کروں میں۔ اللہ پاک آپ کو، میری بہن، توفیق دے، آپ تہجد بھی پڑھیں۔ اور مجھے ایک چیز بتائیں، کیونکہ ہمارا مذہب مساوات اور برابری کا جو درس دیتا ہے، اس میں کوئی کالے گورے کی یا کوئی وہ کسی کو دوسرے پہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ اسی چیز پہ ہے کہ کوئی کون اچھے کام کر رہا ہے اور کون برے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقاعدہ ایک باضابطہ حیات ہے یہ جو ہمارا مذہب ہے۔ اسلام پہ دیکھیں، اسلام پہ اگر بات کرنے کو چلے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سا انسان ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ ہمارا مذہب حقیقت ہے، سچائی ہے، باقی فرضی مذہب ہے۔ مطلب کسی کو بھی اٹھا کے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، جیسے مثلا کسی پہ میں بولوں گا نہیں، تنقید نہیں کروں گا، اور یہ ہے کہ مثلا
جس طرح اسلام میں مساوات، برابری اور ایک اخلاقیات کا درس ملتا ہے، یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ میرے پاس رہائش پذیر ہیں پچھلے 1.5-2 منتھ سے، آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگا ہے؟ بہت اچھا ہے یہاں پہ، آپ کیئر کرتے ہیں، مطلب کہ جو ضرورت ہے ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ ہمیں، تو آپ کا ادارہ بہت اچھا ہے۔ میرا سٹاف جو ہے اس سے کوئی شکایت تو نہیں آپ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ 5 ٹائم کا مثلا نماز وغیرہ آپ پڑھتی ہیں تو آپ کو کھانا کتنے ٹائم ملتا ہے؟ 3 ٹائم۔ صحیح ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے کھانا؟ ہاں جی، اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے بھائیوں کے تعاون سے ہی ہے کہ جو کھانا یہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو، اور جو رہائش دی ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے مطلب آپ بھائیوں کے تعاون سے ہی، آپ جو فنڈز بھیجتے ہیں، آپ جو ہمارے ادارے کو عطیات دیتے ہیں، وہ سارا انہی پہ ہی لگتا ہے۔ ان کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے، ان کے لیے یہاں پہ کمبلوں کا انتظام، یہ ساری چیزیں وہاں سے ہی آتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو رہ کے مثلا کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، اپنے گھر جیسا ہے کہ یہاں پہ سیکیور ہے انسان۔ تو آپ باقی جو ہمارے دیکھنے والے عوام ہیں، یا جو ایسی لڑکیاں ہیں، یا جو ایسے افراد ہیں جن کا جو بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ کہ آپ سے رابطہ کریں، آپ تو آپ کے پاس آئیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی مدد ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی خواتین، مرد حضرات یہاں پہ ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک جو ہے استدعا ہے، ایک اپیل ہے کہ دیکھیں کائنڈلی کسی کا مذاق نہ بنائے۔ ہر بندہ ایک مثلا اپنے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو کسی کی عزت نفس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ آپ میں سے جو بھی ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میرا پیغام جا رہا ہے، کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ اگر پریشانی میں ہے، کوئی مسئلے مسائل میں ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ ہماری ٹیم کو عطیات کی سخت ضرورت ہے، ہمیں آپ لوگوں کے ہیلپ کی، مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو بہن بیٹیاں ہیں ان کے رشتوں کے لیے بھی ایسے افراد ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ نمبر دے رہا ہوں، اسکرین پہ میرا نمبر لگا ہوا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔